اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بحث ہماری اس چیز پہ چل رہی تھی کہ دلالت ہمارے ارادے کی اتباع کرے گی یا نہیں کرے گی۔ تو دلالت تصوریہ یہ ہے کہ انسان کہیں سے بھی لفظ سنے اور معنی کی طرف چلے جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ وہ اپنے گھر میں ایک طوطا رکھ دیتا ہے بولنے والا۔ اب طوطا ایک لفظ کہہ رہا ہے السلام علیکم کہہ رہا ہے، فرض کریں، ٹھیک ہے، اس کا معنی طوطے کو نہیں پتہ سلام کا معنی کیا ہے، یا طوطا ایک اور بات کر رہا ہے، یا فرض کریں ایک اچھی بات کر رہا ہے، یا خدا نہ خواستہ ہے کسی نے گالی سکھا دی تو گالی دے رہا ہے، پھر بھی جس کو گالی دی گئی وہ ہنس رہا ہے، حالانکہ اس کو تو غصہ آنا چاہیے کہ بھائی یہ مجھے، لیکن وہ ہنس رہا ہے، کیوں؟ آغا مظفر کہتے ہیں دیکھو ہماری بات صحیح ہے، کیونکہ جو لفظ ادا کر رہا ہے اس کا جو معنی ہے اس نے قصد ہی نہیں کیا۔ دلالت اسی وقت آتی ہے کہ جو لفظ ہے اس کا جو معنی ہے اس کو قصد کیا جائے۔ لفظ کا معنی اگر قصد نہیں ہوگا تو ٹھیک ہے، آپ کے ذہن میں تو معنی آئے گا، وہ دلالت نہیں، وہ خطور ہے، لیکن جب متکلم اس معنی کو قصد کرے گا، یہی طوطا اگر گالی دے آپ کو تو آپ ہنسیں گے، لیکن اس کا مالک گالی دے گا آپ ہاتھ اٹھائیں گے، اس کے تیری ہمت کیسے مجھے گالی دے دی؟ تو کہے گا بھائی طوطا دے رہا تھا، اس کو تو آپ نے کچھ نہیں کہا، تو کہا اس نے قصد نہیں کیا، اس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ اس کے پیچھے کیا ہے۔ ویسے ٹرین کی پٹری کے گزرنے سے اگر آپ کو ایک لفظ سنائی دے تو اس کا معنی تو آپ کے ذہن میں آ جائے گا، لیکن وہ دلالت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جو لفظ مقصود ہے اس کا ارادہ یہاں پر نہیں ہوا۔ تو آگے مظفر کے نزدیک دلالت جو ہے وہ ارادے کی اتباع کرتی ہے۔ اگر ارادہ ہوگا، قصد ہوگا تو دلالت ہوگی، ورنہ دلالت نہیں ہوگی، اور اگر قصد نہیں ہوگا تو دلالت نہیں ہوگی۔ تو ہم تو کہہ رہے ہیں دلالت تو ہو رہی ہے، مثلا طوطا اگر پانی کہہ رہا ہے تو آپ کے ذہن میں پانی آ رہا ہے، یا تیز ہوا اگر کھڑکی سے کراس کر رہی تو تیز ہوا کے کراس ہونے سے ایک آواز ایجاد ہو رہی ہے، مثلا آواز ایجاد ہو رہی ہے کتاب، تو وہ کتاب کا معنی تو میرے ذہن میں آ رہا ہے، تو کہا ٹھیک ہے وہ معنی آتا رہے، لیکن اس سے حقیقت میں وہ دلالت نہیں ہے۔ مثال عرفی دیتے ہیں، مثلا کہتے ہیں بیل، آپ اپنے گھر کے باہر ایک بیل لگاتے ہیں، تو اس بیل بجانا، اگر ایک بیل سے آپ کا ذہن تبدیل ہو جاتا ہے، منتقل ہو جاتا ہے اس چیز کی طرف کہ کوئی شخص ہے جو آپ کو پکار رہا ہے، مثلا آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور دروازے پر دستک ہو رہی ہے، نوک ہو رہا ہے، بیل بج رہی ہے، تو بیل کا مقصد کیا تھا؟ بیل کا مقصد اس وجہ سے تھا کہ کوئی جو دروازے کے باہر ہوگا وہ آئے گا، بیل بجائے گا، تو آپ کے ذہن میں یہ بات منتقل ہو جائے گی کہ ایک شخص کھڑا ہوا ہے، آپ جائیں گے اور دروازہ کھولیں گے، ٹھیک ہے، یہ بیل کا مقصد ہے۔ جب یہ مقصد پورا ہوگا تو دلالت ہوگی، ورنہ دلالت نہیں ہوگی۔ کیسے؟ فرض کریں کہ تیز ہوا کے چلنے سے خود بخود دروازہ نوک ہو رہا ہے، دستک ہو رہی، یہ آپ کو پتہ ہے یہ اسکول کی چھٹی ہوئی ہے، اسکول کے بچے جو ہے نا وہ بیل بجا کے بھاگ جاتے ہیں، تو اس وقت چونکہ بیل کا جو معنی تھا وہ قصد نہیں کیا گیا، تو جو آپ بیڈ پر سوئے ہوئے اپنے گھر میں کام کر رہے ہیں، آپ کے ذہن میں یہ بات تو آ گئی کہ کوئی ہوگا، لیکن آپ حرکت نہیں کریں گے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ بیل کا مقصد ادا نہیں ہوا ہے۔ واضح ہے؟ تو وہ کہتے ہیں جب تک دلالت تابع ارادہ ہے، جب تک ارادہ نہیں ہوگا۔ بیل بجانے کا ارادہ کیا تھا؟ بیل بجانے کا ارادہ تھا بھائی میں گیٹ کے باہر کھڑا ہوں، دروازہ کھولو، لیکن جب آپ کو معلوم ہے یہ ارادہ نہیں ہے اس بیل کے پیچھے، بیل بجی ضرور ہے، چاہے ہوا سے بجی ہے، چاہے بچہ بجا کر بھاگ گیا، یہ بیل بجی ضرور ہے، لیکن پیچھے اس کے ارادہ نہیں ہے۔ جب یہ ارادہ نہیں ہے تو دلالت نہیں ہوگی، آپ اپنے گھر سے اٹھ کر نہیں جائیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آ جائیں اپنی جگہ پہ، آ جائیں، کوئی مسئلہ۔ واضح ہو رہی بات؟ بس آگے مظفر کے نزدیک دلالت اسی وقت ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے یہ شخص جو نیند میں اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے میں نے تمہیں طلاق دے دی، اگر یہ بیداری کی حالت میں دے رہا ہوتا تو اس کا قصد ہوتا، جب قصد ہوتا تو کیا ہو جاتا؟ بیوی رو رہی ہوتی کہ یہ میں اپنے بچوں کو لے کر کہاں جاؤں گی، لیکن چونکہ معلوم ہے اس کا قصد نہیں ہے، اس کے پیچھے تو ہنس رہی ہے، ٹھیک ہے، السلام علیکم، آ جائیں اپنی جگہ پہ، آ جائے، کوئی مسئلہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اور جتنی بھی مثالیں، مثلا ایک شخص ہے وہ تجوید کی پریکٹس کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کہہ رہا ہے انا سارقون، انا سارقون، قاف کو ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو پولیس نہیں آئے گی اس کو پکڑ لے گی کہ میں چور ہوں، کیوں؟ سارق کے معنی کو اس نے قصد نہیں کیا، لیکن یہی شخص کمرہ عدالت میں جا کر کہے گا
کہ ٹھیک ہے میں خدا کو خدا کے مقابلے خدا کے قیامت میں وہاں پر کٹہرے میں کھڑا کروں، اس سے اچھا دنیا میں اپنے آپ کو جرم ثابت کر دوں. وہاں پر کٹہرے میں کھڑا ہو کر کہے گا انا سارقون، وہاں پہ جج کہے گا جاؤ اس کے ہاتھ کاٹ دو. لیکن یہاں پر کہہ رہا ہے اپنے گھر میں بیٹھے انا سارقون، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ویسے جیسے ایک مولانا ہے وہ اس کو پریکٹس کرنے کے لیے نکاح کے سیغے پڑھ رہا ہوتا ہے، طلاق کے سیغے پڑھ رہا ہوتا ہے، انکاح تو موکلتی، اس سے نکاح متحقق نہیں ہوتا، اس سے طلاق متحقق نہیں ہوتی. دلالت طلاق نہیں ہے اس میں، دلالت نکاح نہیں ہے اس میں، دلالت چوری نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ آغا مظفر کہتے ہیں اس وجہ سے نہیں ہے کہ دلالت میں جو چیز ہے وہ ہے وہ دلالت لفظ سے اس معنی کی طرف منتقل ہونے کا نام ہے جس معنی کو قصد کیا جاتا ہے. تو یہاں پر تو معنی کو قصد ہی نہیں کیا گیا. جب میں نے معنی کو قصد ہی نہیں کیا، جب میں نے معنی طلاق کو قصد ہی نہیں کیا، تو لاکھ میں طلاق کی تسبیح بھی نکالتا رہوں تو کچھ بھی نہیں ہوگا. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اہل سنت کی فقہ میں اور ہماری فقہ میں ایک مسئلہ آتا ہے کہ اگر کسی نے غصے میں یا حالت اضطراری میں یا کسی نے اس کے سر پہ پسٹل رکھی کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو اور اس نے طلاق جاری کر دی، تو طلاق متحقق نہیں ہوگی کیونکہ اس نے اس کا قصد نہیں کیا. یہ حضرت عمار یاسر کا جو واقعہ اسلام کے جو ان کی جو والدہ گرامی تھی جو پہلی شہیدہ تھی، تو وہاں پر جب کفار نے انہیں مجبور کیا تو انہوں نے کہہ دیا ٹھیک ہے میں پیغمبر میں دین اسلام سے دور ہوتا ہوں. بعد میں آ کر گریہ کرنے لگے. پیغمبر نے کہا گریہ کی بات نہیں ہے، جو تم بات کی ہے تمہاری زبان سے نکلی ہے لیکن تمہارا قصد نہیں تھا. تقیہ اسی کو کہتے ہیں. تقیہ یعنی زبان سے اس لفظ کو جاری کرنا جس کا انسان کا قصد نہیں تھا. ٹھیک ہے. اور بعد یہ فقہ میں آپ پڑھتے ہیں مقاصد میں بالکل تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے کہ توریہ اور تقیہ کے موارد کیا ہیں. بہرحال ہماری بحث ابھی اصول میں واضح ہو گئی بات. عبارت دیکھیں کہاں سے؟ تصدیقیہ سے نا. الثانیہ تو یہ جو دوسرا ہے نا، آپ اس کو جب عبارت پڑھیں گے تو یہ نہیں پڑھیں گے دوسرا، بلکہ کیا پڑھیں گے؟ الثانیہ تو التصدیقیہ. تو دوسرا جو قسم ہے، دوسری جو قسم ہے دلالت کی، وہ تصدیقیہ ہے. وَهِيَ دَلَالَةُ اللَّفْظِ عَلَىٰ أَنَّ الْمَعْنَى مُرَادٌ لِلْمُتَكَلِّمِ فِي اللَّفْظِ وَقَاصِدٌ لِاسْتِعْمَالِهِ فِيهِ. تصدیق کیا ہے؟ وَهِيَ دَلَالَةُ اللَّفْظِ، لفظ کی دلالت کرنا کس چیز پر؟ عَلَىٰ أَنَّ الْمَعْنَى، کہ یہ جو لفظ کا معنی ہے، معنی نہ کا اسم مراد نہ کی خبر ہے، کہ یہ جو معنی ہے لفظ کا، طلاق کا جو معنی ہے، نکاح کا جو معنی ہے. اسی طرح آپ نے مجھ سے قرضہ لیا ہوا ہے، آپ مجھ سے قرضہ لے کر چلے گئے 20 ملین تومان، 30 ملین تومان، تھوڑا بڑھا دیا آج میں نے، کل کم تھا. تو آپ میرے گھر پر آئیں کہ جا کے دیکھیں میں سویا ہوا تھا اور میں سوتے سوتے کہہ رہا ہوں کہ میں نے قرضہ آپ کا معاف کر دیا. تو اگر کوئی خوش ہو رہا ہے تو اس کا مطلب اس نے اصول نہیں پڑھی ہوئی. اگر کوئی خوش ہو رہا ہے کہ آغا صاحب نے ہمارا قرضہ معاف کر دیا 30 ملین، تو اس نے اصول نہیں پڑھی. میں جاگ کر کہوں گا جو میں نے لفظ ادا کیا ہے وہ میرا مقصود نہیں تھا، میں تو نیند کی حالت میں تھا، وہ میرا مقصود نہیں تھا. جب میرا مقصود نہیں تھا تو دلالت بھی نہیں نکلے گی. جب دلالت نہیں نکلے گی تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے آغا صاحب نے اپنا قرضہ معاف کر دیا. اگر دلالت نکلتی تو آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ ٹھیک ہے، آپ مثال طور پہ فرض کریں آج میں اپنا قرضہ معاف کر دیتا ہوں، آج آپ میرے دوست ہیں، ایک ہفتے بعد آپ میرے دشمن بن گئے، میں کہوں گا نکالو میرے پیسے، تو آپ کہیں گے نہیں نہ آپ نے تو قرضہ معاف کر دیا تھا. تو وہاں دلالت متحقق ہو جائے گی کیونکہ وہاں میرا مقصود تھا. بات سمجھ میں آ رہی؟ زیادہ مثالوں کے ذریعے سے وہ تو نہیں ہو رہی، بوریت تو نہیں ہو رہی بعض اوقات. وَهِيَ دَلَالَةُ اللَّفْظِ، لفظ کا دلالت کرنا کس چیز پر؟ علی متعلق دلالت کس چیز پر؟ علی ان المعنی، المعنی یعنی اسی لفظ کا معنی، علی ان المعنی مراد للمتکلم، یہ معنی مراد ہے کس کے لیے؟ لام لام تقویت. متکلم نے ارادہ کیا اس معنی کا کس چیز میں؟ فی اللفظ، فی اللفظ، لفظ میں ارادہ کیا. فی اللفظ متعلق مراد ہو جائے گا. متکلم نے اس معنی ارادہ کیا اس لفظ سے، اس لفظ، یہ جو لفظ ادا کیا اس میں معنی کو مراد لیا. واو عطف تفسیر ہے، اسی مراد پر عطف ہو رہا ہے. وقاصد ضمیر پلٹا رہا ہوں، وقاصد لاستعمال اللفظ فی المعنی، اور متکلم نے قصد کیا ہے کہ وہ لفظ کو استعمال کرے گا فیہ، اس معنی میں. یہ اس نے قصد کیا، اس چیز کا ارادہ کیا. یہ جو دلالت ہے یہ فرق کرتی ہے دلالت تصوریہ سے. دلالت تصوریہ میں فقط ایک لافظ ہے، چاہے وہ طوطا ہو، چاہے وہ ٹیپ ریکارڈر ہو، چاہے وہ ایک شخص ہو، چاہے سویا ہوا شخص ہو، چاہے
مثلا مجنون شخص ہو. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ مجنون فقہ میں آپ ایک مسئلہ پڑھتے ہیں، جو شخص کی عقل کم ہے یا جو مجنون ہے اس کو خرید و فروخت کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اسے معلوم ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہا ہے. اسے معلوم ہی نہیں ہوتا. وہ ہو سکتا ہے ایک ٹافی جو ہے ایک 2000 روپے میں خرید کر آ جائے، کیونکہ اسے وہ قصد نہیں کر پاتا اس معنی کا. اور بھی وجوہات ایک ہی. وقاصد لاستعمال لفظ فی ہے، اور اس متکلم نے قصد کیا ہے کیا چیز کا، لاستعمال ہی کہ لفظ کو استعمال کرے گا فی ہی اس معنی میں. وہذہ الدلالۃ متوقفۃ علی عدۃ اشیاء. اشیاء جو اس میں اختلاف ہے، لیکن ایک مشہور اور صحیح نظریہ یہ کہ غیر منصرف ہے. بہرحال اس میں اختلاف ہے کہ کیوں غیر منصرف ہے، سب نے اس بات کو قبول نہیں کیا، لیکن ایک صحیح نظریہ جو بظاہر سامنے آیا وہ یہ کہ یہ غیر منصرف ہے. وہذہ الدلالۃ، یہ جو دلالت ہے الف لام ذکر، یہ جو اوپر ذکر ہوئی ہے ابھی، یہ دلالت متوقف ہے کس چیز پر، علی عدۃ اشیاء، چند اشیاء پر متوقف ہے. اولا وثانیا وثالثا ورابعا، چاروں کی طرف آپ کی نگاہ ایک ساتھ جانی چاہیے. عبارت پڑھتے ہوئے اس انداز میں عبارت متن خوانی کا ایک اسلوب یہ ہے کہ جب بھی آپ یہاں پر رکیں گے تو فوراً شروع نہیں کر دیں گے اولا علی علاج، بلکہ کہیں گے اولا وثانیا وثالثا ورابعا، یعنی چار چیزیں ہیں. سامنے والے کو بتا دیں گے چار چیزیں. اب ایک ایک کر کے چاروں چیزیں بیان کریں گے. اولا علی احراز کون المتکلم فی مقام البیان بوصف تفسیر والافادۃ. پہلا یہ کہ احراز کر لے. الاحراز ای الاثبات، یعنی ایک چیز ثابت ہو جائے. کیا چیز؟ کون المتکلم، یہ کلام کو کہنے والا شخص، یہ متکلم، فی مقام البیان، یہ اس مقام میں تھا کہ اپنی بات کو بیان کرے، بوصف تفسیر، والافادۃ، اس مقام میں تھا کہ اپنی بات کا فائدہ پہنچائے. مثلا ایک شخص جو سوتے ہوئے کہہ رہا ہے میں نے قرضہ معاف کر دیا، وہ تو اس مقام میں ہی نہیں کہ آپ کو کہے کہ میں قرضہ معاف کر رہا ہوں. یا ایک مولانا جو نکاح سے پہلے پریکٹس کر رہا ہے انکحتم موکلتی، وہ تو اس مقام بیان میں ہی نہیں ہے کہ جا کر آپ کو نکاح پڑھیں، وہ تو اس مقام بیان میں نہیں. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں باب نکاح میں ایک شرط آتی ہے کہ نکاح پڑھانے والا قصد انشاء، احسن قصد انشاء کرے، یعنی اپنی بات کو ایجاد کرے، پریکٹس نہ کر رہا ہو نکاح پڑھانے کی، بلکہ اس کے ذریعے سے نکاح کو متحقق کریں. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک اور بحث آتی ہے مقام اطلاق میں، اصول میں ایک بحث آتی ہے اطلاق میں، کہ اگر آپ کسی حدیث سے اطلاق کو ثابت کرنا چاہتے ہیں تو پہلے ثابت کرنا پڑے گا مولا مقام بیان میں تھے. فرض کریں کہ ایک روایت ہے جو مولا نے بیان فرمائی علی ابن یقطین کو کہ یہ وزیر اعظم تھا ہارون رشید کا، اس سے کہا کہ وضو یوں کرو، اوپر سے نیچے سے اوپر کرو، ٹھیک ہے. تو آپ کہیں گے دیکھیں ہمارے یہاں بھی تو وضو کا وہی طریقہ ہے جو اہل سنت میں ہے. تو آپ جواب کیا دیں گے؟ آپ جواب یہ دیں گے کہ مولا اس وقت مقام بیان میں نہیں تھے کہ آپ کو وضو کا طریقہ سکھائے، بلکہ مقام بیان میں تھے تاکہ علی ابن یقطین کی جان کو بچا سکے. بس جب انسان جس چیز کے مقام بیان میں نہیں ہوتا تو اس چیز کی دلالت بھی وجود میں نہیں آتی. واضح ہو رہی بات؟ اسی لیے تقیہ کی جتنی بھی احادیث ہیں، آپ کسی بھی احادیث تقیہ پر عمل نہیں کرتے. کیوں عمل نہیں کرتے؟ کیونکہ آپ صرف ایک بات کہتے ہیں کہ مولا مقام بیان میں نہیں تھے، مولا فقط اس مقام بیان میں تھے کہ حفاظت جانوں کی کر سکے. تو وہ افراد جو ہم پر تشیع پر تہمت لگاتے کہ دیکھو آپ کی اندر بھی تو یہ روایت موجود ہے، تو ہم صرف اتنا کہیں گے مولا اس وقت مقام بیان میں نہیں تھے. وہ کہیں گے یہ کیا ہوتا ہے؟ ہم کہیں گے اصول آگے پڑھو تو بتائیں کیا. یہ کلن علم ہے، کلن، یعنی ابھی بحث ہو رہی ہے وہ عمومی بحث ہو رہی ہے، عمومی بحث ہو رہی ہے. حتیٰ فرض کریں کہ ابھی ایسی گھریلو مثالیں دے رہا ہوں جو مجرد افراد وہ کان بند کر سکتے ہیں. فرض کریں کہ ایک خاندان کی دعوت ہے، آپ کی زوجہ نے کوئی کھانا وانا صحیح نہیں بنایا، کچھ بھی ہوا تو آپ نے وہاں کچھ کہہ دیا یہ کیسا کھانا، وہ بعد میں ناراض ہو رہی کہ آپ نے مجھے سب کے سامنے بے عزت کر دیا. تو آپ کہیں گے میں اس مقام بیان میں نہیں تھا تمہیں بے عزت کروں، میں اس مقام میں نہیں تھا، میں اس مقام میں تھا کہ آپ کو سمجھاؤں. ٹھیک ہے، یہ جس نے اس کور کریں. تو مقام بیان اصل یہ کہ انسان مقام بیان میں، اصل یہ ہے، ٹھیک ہے، مگر یہ کہ اس کا خلاف ثابت ہو جائے. اصل یہ کہ انسان جو گفتگو کر رہا ہے ایک عاقل، ایک باشعور شخص، سویا ہوا ہے، بھولا ہوا ہے، بھلکڑ ہے، اس کو چھوڑ دیں. ایک باشعور شخص، مثلا ایسا نہیں کہ آپ کہیں گے بھائی 10 کلو مجھے انار دے دو، اس نے 10 کلو انار دے دی، پھر آپ کہو میں تو مقام بیان میں نہیں تھا. کہے گا یعنی کیا؟ یہ تو پورا معاشرہ خراب ہو جائے گا اس سے.
نہ، اصل یہ ہے، الاصل اولی ہے کہ الانسان العاقل ان یکون فی المقام البیان ہے، اصل یہ کہ انسان جب بھی کلام کرے گا وہ مقام بیان میں ہوگا، مگر یہ کہ اس کا خلاف ثابت ہو جائے۔ اگر اس کا خلاف ثابت ہو گیا کہ فرض کریں امام یہاں پر تقیہ پڑھتا ہے، امام یہاں پر کسی اور مورد میں تھے، تو پھر آپ اس سے استفادہ نہیں کر سکتے۔ اب یہ بات کی بحث ہے مقام اطلاق کی جو ابھی سے ہی بیان ہو گئی۔ بہرحال کہاں ہے عبارت، کہاں گئی؟ والافادہ، یہ ہو گئی پہلی شرط۔ وثانیاً، دوسری شرط، علی احراز انہ جاد غیر حاضل، کہ دوسری شرط ہے کہ متکلم جدی ہے، حاضل و شوخی نہیں کر رہا۔ بعض اوقات انسان مقام بیان میں ہوتا ہے لیکن مقام بیان میں شوخی میں ہوتا ہے۔ مثلا میں کہتا ہوں کہ بھئی آپ کی سائیکل سے کوئی ہوا نکال رہا ہے یا آپ کی موٹر سائیکل کو کوئی چوری کر رہا ہے، تو آپ فوراً جاتے ہیں، تو مقام بیان، یہاں پہ مقام بیان میں ہوں، یعنی گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے، لیکن جدی نہیں ہوں، شوخی کرنا چاہ رہا ہوں، یہ بھی نہ ہو۔ اصل یہ کہ انسان ہمیشہ جدی بات کرتا ہے، شوخی کے لیے دلیل کی ضرورت ہے۔ وثالثاً علی احراز انہ قاصد لمعنی کلامہ شاعر بہ، تیسری شرط یہ کہ احراز کیا جائے، اس بات کیا جائے کہ انہ، یہ جو متکلم ہے، قاصد، یہ قصد کرتا ہے، کس کو؟ لام لام تقویت ہے، لمعنی کلامہ، اپنے ہی کلام کے معنی کو اس نے قصد اور ارادہ کیا ہے، شاعر بہ، اپنے ہی کلام کے معنی کا شعور ہے اسے، شاعر وہ والا شاعر نہیں ہے، شاعر یعنی شعور ہے، اسے معلوم ہے میں کیا کہہ رہا ہوں، اسے معلوم ہے میں کیا کہہ رہا ہوں، میں کس چیز کا ارادہ کر رہا ہوں۔ ورابعاً، یہ کہ اس نے کوئی قرینہ نصب نہ کیا ہو، جیسے اگر امام علی ابن یقطین کو کوئی حدیث بتاتے ہیں تو وہاں ایک قرینہ ہے کہ اس کو ہارون رشید کے مظالم سے نجات دلانے کے لیے یہ بیان کرنے کے اپنا وضو کا طریقہ تبدیل کر دو، یہ قرینہ ہے۔ چوتھی چیز یہ علی عدم نصب قرینۃ علی ارادۃ خلاف الموضوع لا، کہ وہ متکلم ایک قرینے کو نصب نہ کرے اس معنی موضوع اللہ، جو لفظ استعمال کیا اس کا جو معنی موضوع اللہ ہے، اس کے خلاف کا جو ارادہ ہے اس پر کوئی قرینہ نصب نہ کرے۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں راعیت اسدن، میں نے ایک شیر کو دیکھا، تو اسد کس معنی کے لیے وضع ہوا ہے؟ جنگل کے شیر کے لیے، لیکن میں ایک قرینہ لیا تو فی الحمام یا فی المدرسہ یا فی الصف، میں نے کلاس میں ایک شیر کو دیکھا، یا فی الحرب میں نے جنگ میں ایک شیر کو دیکھا، یا فی الحمام میں نے حمام میں ایک شیر کو دیکھا، تو یہ قرینہ ہے، یہ قرینہ نے بتا دیا کہ اسد جو میں نے لفظ استعمال کیا تھا اس کا جو معنی موضوع اللہ ہے، اس معنی موضوع اللہ کے خلاف کا ایک قرینہ میں نے لگا دیا۔ اب اس لفظ سے آپ اس معنی موضوع اللہ کی طرف نہیں جائیں گے بلکہ اسی قرینے کی طرف جائیں گے جو قرینہ جس معنی کی طرف ہدایت دے رہا ہے۔ واضح ہوگی بات؟ ورابعاً علی عدم نصب قرینۃ، قرینہ نصب نہ کیا جائے کس چیز پر؟ علی ارادۃ خلاف الموضوع، موضوع اللہ کے جنگل کا شعر، اس جنگل کے شعر کے خلاف کا میں نے ایک ارادہ کیا تو اس ارادے پر میں نے قرینہ نصب کر لیا، یہ نہ ہو۔ وَإِلَّا، اگر یہ ہو جائے، اگر قرینہ نصب ہو جائے، کانت الدلالۃ التصدیقیۃ علی طبق القرینۃ المنصوبۃ، تو پھر دلالت تصدیقیہ اسی سمت چلی جائے گی جس سمت ہمیں قرینہ منصوبہ بتا رہے۔ قرینہ یہاں پر کیا بتا رہے کہ یہاں پر رجل شجاع کا اس نے ارادہ کیا۔ واضح ہوگی بات؟ عبارت واضح۔ والمعروف ان الدلالۃ الاولى، یعنی دلالت تصوریہ، ان الدلالۃ الاولى معلومۃ للوضع، معروف یہ کہ دلالت الاولى معلوم بالوضع، یعنی جسے بھی وضع کا علم ہوگا اس کے لیے دلالت تصوریہ حاصل ہو جائے گی۔ فرض کریں ایک چائنیز آ کر یہاں پر گفتگو کریں، وہ آپ کو چائنیز، اگر ایک شخص چائنا میں ہے اور اس نے وہاں پر طوطا پالا ہوا ہے جو چینی بولتا ہے، تو اس طوطے کی کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گی آپ کو، وہاں دلالت تصوریہ بھی حاصل نہیں ہوگی، وہاں دلالت تصوریہ بھی حاصل نہیں ہوگی۔ کیوں حاصل نہیں ہوگی؟ کیونکہ علم بالوضع نہیں ہے، علم بالوضع نہیں ہے۔ تو دلالت تصوریہ کے لیے بھی بالآخر علم بالوضع ہونا ضروری ہے۔ ایک فرینچ شخص فرض کر لیں 10 گھنٹے تک گفتگو کرے گا، آپ کو ایک لفظ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا، کیونکہ وہاں پر علم بالوضع نہیں، وہاں دلالت تصوریہ بھی حاصل نہیں ہوگی۔ حتیٰ جو دلالت تصوریہ کو دلالت مانتے ہیں ان کے لیے بھی حاصل نہیں ہوگی، اصلا کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، وہاں ایسے جیسے ایک کوڑا کاغذ ہے، کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا۔ واضح ہو رہی بات؟ واضح ہو رہی ہے؟ نہیں ہو رہی؟ نہیں ہو رہی؟ دوبارہ دو اور مثال دے، طوطے کے علاوہ کوئی اور مثال دے۔ بعض اوقات طوطے کی مثال میں انسان کا ذہن اپنے کوئی طوطا پالا ہو تو اس کی طرف چلے جاتا ہے، پوری بات رہ جاتی ہے اور وہ طوطا یاد رہتا ہے۔ والمعروف ان الدلالۃ الاولى، معروف کیا؟ یہ جو دلالت اولا ہے، معلومۃ للوضع، معلوم ہے للوضع، یعنی کہ آگے مظفر آپ نے عبارت گاڑی کر دی، کہہ رہے کوئی بات نہیں میں آسان کر دیتا ہوں، ای تفسیر کر رہا ہے،
ان الدلالۃ الوضعیۃ ہی دلالت تصوریہ، دلالت وضعیہ ہی دلالت تصوریہ، یعنی کیا مطلب کہہ رہے ہیں، اور میں واضح کر دیتا ہوں. وَهَذَا هُوَ مُرَادُ مَنْ يَقُولُ، یہ مراد ہے ان افراد کی، ان اصولین کی جو کہتے ہیں ان الدلالۃ غیر تابعۃ للارادہ، دلالت ارادے کی اتباع نہیں کرتی، بل تابعۃ للعلم السامع بالوضع، بلکہ اتباع کرتی آیا سامع کو علم بالوضع ہے یا نہیں ہے. اگر سامع یعنی جو متکلم ہے اور ایک سامع، اگر سامع کو علم بالوضع ہے تو دلالت حاصل ہو جائے گی. دلالت ارادے کی تابع نہیں کرتی، ارادے کے پیچھے نہیں جاتی کہ آپ نے لفظ سے کیا معنی ارادہ کیا، بلکہ علم بالوضع کے پیچھے جاتی ہے. اگر آپ کو علم بالوضع ہے تو آپ کو ارادہ دلالت حاصل ہو جائے گی، ورنہ دلالت حاصل نہیں ہوگی. یرحمک اللہ. بات واضح ہوئی یا دوبارہ عبارت پڑھ لوں؟ واضح کہاں سے؟ والمعروف سے. والمعروف ان الدلالۃ الاولى، دلالت اولیٰ کے معلومۃ للوضع، معلوم للوضع ہے، یعنی اگر وضع ہوگی، السلام علیکم رحمۃ اللہ، کیسے خیریت سے، تو یہ معلومۃ للوضع ہے. ای تفسیر کر رہا ہے، یعنی کیا مطلب معلوم للوضع؟ ای ان الدلالۃ الوضعیۃ یہ دلالت تصوریہ، دلالت وضعیہ. دلالت وضعیہ کیا ہے؟ کہ آپ لفظ سنتے ہیں معنی ذہن میں آ جاتا ہے. اگر آپ کو ایک فرض کریں آج ایک نیا لفظ ایجاد ہوا ہے انگلش میں، مثلا انگلش کی ڈکشنری میں ایک نیا لفظ ایجاد ہوا ہے، جیسے ہوتے ہیں نا نئے نئے لفظ آتے ہیں. مثلا یہ بلب ہے، یہ مارکر ہے. 500 سال پہلے مارکر نہیں تھا، تو 500 سال پہلے شخص کو اگر میں مارکر کہتا، اگرچہ اس کو انگلش آتی ہے لیکن سمجھ نہیں آتا مارکر سے کیا مراد، تو علم بالوضع حاصل نہیں ہے. اگر علم بالوضع نہیں ہے تو اس کو دلالت تصوریہ بھی حاصل نہیں، کیونکہ دلالت تصوریہ یعنی دلالت وضعیہ. اسی طرح اردو میں بہت سارے ایسے الفاظ ہیں، فرض کریں آپ ایسے، ہمارے دوست بیٹھے ہیں لکھنؤ کے، ایسے وہاں پر اردو اچھی بولی جاتی ہے، تو وہاں پر انسان جائے گا، وہ کہے گا آپ کی آدھی مجلس ہمیں سمجھ میں نہیں ہے، 50% مجلس ہمیں سمجھ میں نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ علم بالوضع اس کا نہیں پتا تھا آپ کو. یا ہمارے کل ایک دوست تھے، وہ کہتے ہیں ذوق کا کیا مطلب ہے، تو ذوق کا علم بالوضع انہیں نہیں معلوم تھا. اس وجہ سے کیا ہوا، ان کے ذہن میں اس کا معنی ہی نہیں جا رہا، خطور نہیں کر رہا. جب معنی نہیں جا رہا تو دلالت تصوریہ بھی انہیں حاصل نہیں ہو رہی. واضح ہو رہی بات؟ واضح نہیں ہو رہی؟ اس دوست کو تو واضح ہونی چاہیے. یعنی یہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے، فارسی میں بھی ایسا ہوتا ہے. مثلا ایک فارسی میں آپ جائیں تو بعض اوقات اس کی بات آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کیا بات کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو علم بالوضع ہی نہیں ہوتا، یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس لفظ کس معنی کے لیے وضع ہوا ہے. جب آپ کو معلوم نہیں لفظ کس معنی کے لیے وضع ہوا ہے تو وہ لفظ تو استعمال کر رہا ہے لیکن اس کے پیچھے آپ معنی کی طرف نہیں جا رہے ہیں، تو دلالت تصوریہ حاصل نہیں ہو رہی. دلالت وضعیہ وہی دلالت تصوریہ. واضح ہیں؟ یا کہ اور مثالیں دے دوں؟ کافی. بعض اوقات مثالیں گمراہ کر دیتی انسان کو، وہ مثالوں میں کھو جاتا ہے. آسان علم بالوضع، علم اللغت ہونا چاہیے. آسان. ای ان الدلالۃ الوضعیۃ ہی الدلالۃ التصوریۃ وہذا هو مراد من یقول، یہ مراد من سے مراد وہ اصولین یقول جو یہ کہتے ہیں ان الدلالۃ غیر تابعۃ للارادہ، دلالت اتباع نہیں کرتی، لام لام تقویت ہے، دلالت تابع ارادہ نہیں ہے، بل اضراب ہے، بلکہ کس کی اتباع کرتی ہے؟ بل تابعۃ لعلم السامع بالوضع، بلکہ اتباع کرتی ہے سامع کو آیا وضع کا علم ہے یا نہیں. اگر علم ہے تو میں آ جاؤں گی، اگر نہیں ہے تو میں نہیں آؤں گی. واضح ہوگی عبارت؟ والحق ان الدلالۃ تابعۃ للارادۃ. اگر مظفر میدان میں آ رہے ہیں، ابھی تک گفتگو کر لی سب کی، اب خود میدان میں آ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں حق یہ ہے کہ دلالت تابع ارادہ ہے، تابع ارادہ ہے. ارادے کے پیچھے ہوگا، جہاں ارادہ ہوگا، کس چیز کا ارادہ ہوگا؟ جس لفظ کو استعمال کر رہے ہیں اسی کے معنی کا اگر ارادہ ہوگا تو دلالت آئے گی، ورنہ دلالت نہیں ہے، فقط تداعی ہے، فقط خطور ہے. ویسے جیسے میں نے مثال دی تھی کہ فرض کریں آپ شمالی علاقہ جات میں گئے، کوہ مری گئے، بلتستان گئے، گلگت گئے، وہاں موسم سرد ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے آپ کو وہاں بخار ہو گیا، ملیریا ہو گیا. ٹھیک ہے، تو جب بھی آپ کو کوئی کہتا ہے شمالی علاقہ جات، آپ کے ذہن میں بخار آ جاتا ہے. تو بخار جو آ رہا ہے یہ تداعی اور خطور کر رہا ہے آپ کے ذہن میں، یہ آپ کے ذہن میں آ رہا ہے یہ معنی. لیکن لفظ شمالی علاقہ جات تو بخار کے معنی کے لیے وضع نہیں ہوا ہوا، وہ تو ایک علاقے کے لیے وضع ہوا ہے. یا مثلا کوئی مشہد کہتے ہیں تو آپ کے ذہن میں امام رضا کا روضہ آ جاتا ہے، کوئی اربعین کہتے ہیں تو آپ کے ذہن میں مشی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، کراچا. اگر کوئی محرم کہتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کالا لباس آ جاتا ہے، نیاز آ جاتی ہے. اگر کوئی نیاز کہتے ہیں تو آپ کے
ہاں بریانی فرض کریں آ جاتی ہے، اگرچہ پہلے ہمارے یہاں یہ تھا کانسیپٹ کہ سبیل سے شربت ذہن میں آ جاتا ہے، تو یہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ صرف خطورات ذہنی ہیں. کس کی خطور کس وجہ سے ہوتا ہے؟ ان کے درمیان ایک تعلق کی وجہ سے خطور ہو جاتا ہے، لیکن وہ دلالت نہیں ہے. کوئی بھی نہیں کہتا کہ 40 وضع ہوا ہے مشی کے لیے، لیکن جب بھی 40 کہتے ہیں مشی یاد آ جاتی ہے آپ کو. ٹھیک ہے، یہ چیزیں کہ ویسے ہی آغا مظفر کہہ رہے ہیں دلالت تصوری، یعنی یہ ہے دلالت، تھوڑی ہے دلالت نہیں ہے. اسی کی تفسیر کر دی نا، یہ تو بتا رہے ہیں کہ اصولی کہاں اصولی وہو مراد. والحق ان الدلالة تابعة للإرادة وأول من تنبه لذلك فيما نعلم. دیکھیں عاجزی ہے یہ. اول وہ شخص جس نے متنبہ کیا لذالک، ذالک کا اشارہ اس چیز کی طرف جا رہا ہے کہ دلالت تابع ارادہ ہے. جس پہلی شخصیت نے اس کی جانب متوجہ کیا فیما نعلم، اس چیز کے مطابق جس کا ہمیں علم ہے، وہ کون ہے؟ من تنبہ کون ہے؟ الشیخ نصیر الدین طوسی، خواجہ شیخ طوسی ہے قدس سرہ. لأن الدلالة فی الحقیقت، وہ کہتے ہیں دلالت حقیقت میں کیا ہے؟ منحصرۃ فی الدلالت التصدیقیہ، فقط اور فقط منحصر دلالت تصدیقیہ میں، دلالت تصوری اصلا دلالت ہی نہیں ہے. وہ دفع دخل ہے. دفع دخل میں ایک مستشکل تقدیر میں بیٹھ کے اشکال کرتا ہے. کہتے ہیں آغا صاحب اگر آپ کہہ رہے ہیں منحصر دلالت تصدیقیہ میں، تو دلالت تصوریہ کو بھی ہم دلالت تو کہہ رہے ہیں نا، دلالت کہہ رہے ہیں، پھر اس کا کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں صرف نام ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. وَالدَّلَالَةُ تَصَوُّرِيَّةُ الَّتِي يَسُمُّونَهَا دَلَالَةً لَيْسَتْ بِالدَّلَالَةٍ. دلالت تصوریہ، وہ دلالت تصوریہ کہ جس کا نام دلالت رکھ دیا گیا ہے، وہ دلالت نہیں ہے. وَإِن سُمِّيَتْ كَذَلِكَ، اگرچہ اس کا نام رکھ دیا گیا لیکن وہ دلالت نہیں ہے. یہ قرآن کی ایک آیت ہے، حافظ صاحب موجود ہے، وہ بتائیں گے کہ وہ کہتے ہیں خدا کہہ رہا ہے جو تم نے جھوٹے خداؤں کو خدا بنا لیے، سمیتموها انتم وآباؤکم، وہ صرف تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے ان کا نام رکھ دیا. اس کو آگے جواد عامری صاحب نے اچھا تعبیر کیا. مثلا کہا اگر کسی جھوٹے خدا کو تم رب کہتے ہو تو وہ را با اور با سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے، اس کے پیچھے کچھ بھی نہیں، وہ صرف را با با ہے، صرف لفظ ہے. مثال کے طور پہ اس میز کو اگر میں کہہ دوں کہ یہ میز پانی ہے، تو یہ کیا صرف پہ الف کچھ بھی نہیں ہے، اس کے پیچھے پانی کی کوئی چیز نہیں ہے اس میں. وہ جو خدا بنا لیا اس کو، وہ خے دال اور الف ہے بس، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ صرف الفاظ ہیں. جبکہ خدا جو خدا ہے وہ الفاظ نہیں ہے، وہ ایک حقیقت ہے جس کے اسماء سے ہی تمام وجودات موجود ہوئے ہیں. وہ الگ چیز ہے، یہ الگ چیز ہے. یہی بات آگا مظفر کہہ رہے ہیں دلالت صرف کیا ہے؟ صرف نام ہے، اس کے پیچھے کوئی دلالت ہے ہی نہیں، صرف الفاظ ہے بس. وَالدَّلَالَةُ تَصَوُّرِيَةُ الَّتِي يُسَمُّونَهَا، جس کو دلالت یسمونہا، ہا کی ضمیر دلالت تصوریہ کی طرف جاتی ہے. دلالتاً یسمو کے لیے مفعول ہے، مفعول اول ہو جائے گا، مفعول دوم ہو جائے گا. وہ دلالت جس کا نام دلالت تصوریہ کو دلالت رکھ دیا گیا ہے، سما یسمی دو مفعولی چاہتا ہے. وہ دلالت تصوریہ جس کا نام دلالت رکھ دیا گیا لیست بدلالت، وہ دلالت نہیں ہے. وَإِن سُمِّيَتْ كَذَلِكَ، اور اگر اس کا نام کذالک اشارہ جا رہا دلالت کی طرف، اگر اس کا نام دلالت رکھ بھی دیا گیا ہے، فَإِنَّهُ مِن بَابِ التَّشْبِيهِ وَتَجَوُّزِ، مجازاً اور تشبیہ کی وجہ سے رکھ دیا گیا، حقیقت میں نہیں ہے. کیوں حقیقت میں نہیں ہے؟ لأن علت آ رہی ہے حقیقت میں نہ ہونے کی. لأن التصوریة في الحقیقة هي من باب تداعي المعانی الذي يحصل بأدنى مناسبة، کیونکہ جو دلالت تصوریہ میں تصور آ رہا ہے، لفظ کا معنی مثلا طوطا ایک لفظ کہہ رہا ہے، آپ کے ذہن میں تصور آ رہا ہے. سویا ہوا شخص کہہ رہا ہے میں نے قرضہ معاف کر دیا، اس کا ذہن میں تصور آ رہا ہے. ایک شخص نکاح کے لیے آمادگی کر رہا ہے، انکاح تو کہہ رہا ہے، نکاح کا معنی آپ کے ذہن میں آ رہا ہے. کہہ رہے یہ جو حقیقت میں جو تصوری ہے وہ کیا ہے؟ ہی من باب تداعی المعانی، معانی کا تداعی اور خطور کرنا ہے. الذی یحصل، کہ یہ خطور حاصل ہو جاتا ہے کس چیز کے ذریعے سے؟ بابائے سببیت ہے. بادنا مناسبت، ادنا سی مناسبت ہو. مثلا آپ کو شمالی علاقہ جات میں بخار بھی آ گیا ہو تو اتنی ادنا سی مناسبت سے بھی ذہن اس طرف چلے جاتا ہے. اس کے لیے دلالت ہونا ضروری نہیں ہے، کوئی بھی مناسبت ہو تو ذہن اس کی طرف چلے جاتا ہے.
بات واضح ہو رہی ہے؟ عبارت واضح ہو گئی؟ فائے نتیجہ ہے فتقسیم الدلالت الی تصدیقیت و تصوریت مبتدا تقسیم الشیء الی نفسه و الی غیرہ. پس آپ نے دلالت کو جو دو چیزوں میں تقسیم کر دیا گیا یہ حقیقت میں تقسیم ہی صحیح نہیں ہے، یہ تقسیم الشیء الی نفسه و الی غیرہ ہے. جیسے آپ انسان کو تقسیم کر دو کہ انسان یا حیوان ناطق ہوتے یا انسان حیوان ساحل ہوتے، تو حیوان ناطق انسان کی جو تقسیم ہے حیوان ناطق تو یہی تقسیم ہے، یہی انسان کی تقسیم اپنی طرف ہے اور اپنے غیر کی طرف ہے، اصلاً تقسیم ہی صحیح نہیں ہے. بات واضح ہوئی؟ مثلا آپ تقسیم کر دو کہ جو مدارس ہے اس کی تقسیم یہ کیا ہے، یا وہ حوزے علمیہ ہوں گے یا وہ مثال کے طور پر اسپورٹس کلب ہوں گے. تو آپ کہیں گے اسپورٹس کلب تو اصل مدارس ہی نہیں، تو اس کو کہیں گے تقسیم الشیء الی نفسہ و الی غیرہ. آپ نے ایک غیر کی طرف اس کو تقسیم کیا ہے، جبکہ وہ تقسیم غیر کی طرف ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ مقسم اپنے تمام اقسام میں پائی جاتی ہے، یہاں پر نہیں پائی جا رہی. واضح ہے واضح نہیں ہے؟ کہاں سے؟ لأن تصوریت فی الحقیقت، حقیقت میں جو دلالت تصوریہ ہے یا من باب تداعی المعانی، وہ معانی کا خطور کرنا ہے ذہن میں. الذی، وہ تداعی جس کی وہ تداعی معنی جس کی صفت کیا ہے، الذی یحصل، وہ تداعی اور وہ خطور حاصل ہو جاتے کس چیز کے ذریعے سے؟ بادنا مناسبت، ادنا سی مناسبت، 0.1% مناسبت ہو تو آپ کا ذہن کہیں اور چلا جاتا ہے. جیسے میں ابھی مثال دے رہا ہوں آپ کا ذہن کہیں اور جا رہا ہے، یہ ادنا مناسبت کی وجہ سے. فتقسیم الدلالت الی تصدیقیات و تصوریات تقسیم الشیء الی نفسہ و الی غیرہ ہے. وسر فی ذلک، اگر راز کیا کہہ رہے راز یہ وسر فی ذلک ان الدلالت حقیقتا کما فسرناها فی کتاب المنطق الجزء الاول باعث الدلالت ہی ان دلالت، انا کا اسم ہے، انا کی خبر ہے. اتنی دور بعد جا کے خبر لیں، دیکھیں ان دلالت، اس حقیقت میں دلالت کیا ہے؟ وہ دلالت جس کی تعریف ہم نے، جس کی تفسیر ہم نے کتاب منطق میں جزء اول میں بحث دلالت میں کر دی، وہ دلالت حقیقت میں یہ ہے. ان الدلالت ہی، یہ ہے ان الدلالت ہی ان یکشف الدال عن وجود المدلول، کہ دال کشف کرے، یکشفو بھی پڑھ سکتے ہیں، باب افعال سے جائیں گے تو یکشف ہو جائے گا. ان یکشف الدال عن وجود المدلول، دال کشف کریں کس کو؟ مدلول کے وجود کو. دال سے آپ مدلول کی طرف جا رہے ہیں، دال سے مدلول کی طرف جا رہے ہیں. 40 جس چیز پر دلالت کرتی ہے وہ معنی 40 ہے، لیکن جو 40 سے آپ مشی کی طرف جا رہے ہیں، 40 سے آپ نجف کی طرف جا رہے ہیں، 40 سے ذہن کربلا کی طرف جا رہا ہے، 40 سے ذہن موقف کی طرف جا رہا ہے، 40 سے ذہن جو سبیلوں کی طرف جا رہا ہے، جلوس کی طرف جا رہا ہے. یہ اس کی لفظ وضع نہیں ہوا اس معنی کے لیے، بلکہ کچھ خطور ہیں جو مناسبت کی وجہ سے آپ کا ذہن جا رہا ہے اس طرف. مدلول جو ہے وہ 40 کا جو معنی وہ نہیں ہے، وہ مدلول وہ ہوگا معنی جو اس کے لیے وضع ہوا ہے، وہ مدلول ہے اس کا. ویسے جیسے بیل ہے، گھنٹی آپ بیل بجاتے ہیں، گھر کی جو بیل ہے وہ کس کے لیے رکھی گئی ہے؟ تاکہ کوئی شخص یہاں پر کھڑا ہے جو آپ کو بلا رہا ہے. لیکن یہی بیل جب کسی اور انداز سے بجے، مثلا ہوا کے ذریعے سے بجے، تو آپ کے ذہن میں وہ معنی آ جاتے ہیں کہ کوئی شخص پکار ہوگا، لیکن آپ فون کہتے ہیں نا وہ تو نہیں ہے، تو ہوا کے یوں ہے. جب تک ارادہ نہیں ہوگا دلالت نہیں ہوگی. آگے مظفر کے اندر جیسے وہ اسکول میں گھنٹی بجاتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ اب چھٹی ہو گئی، وہ تو دلالت ہے، بیچ میں لا کر کے آ جاتا ہے، وہ دلالت ہے. اس پہ تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بیچ میں بجائیے. ہاں بیچ میں، ہاں احسن بیچ میں، ہاں مثلا 2 بجے ٹائم ہوتا ہے، 1:30 بجے بنا رہے. ہاں ہاں، واہ، مثال کھیلیں ایسا کریں. آپ ایک مثال دیں، ایک مثال میں دوں، پھر مناقشہ کریں. یا این یکشف الدال، دال کشف کریں آگا صاحب کس چیز کو؟ عن وجود المدلول. فیحصل من العلم بہ، یحصل کا فاعل، فیحصل من العلم بہ، علم بھی یعنی علم بالدال. فیحصل من العلم بالدال، کیا چیز حاصل ہو جائے گی؟ العلم بالمدلول. علم بالدال سے خود بخود علم بالمدلول حاصل ہو جائے گا. سواء کان الدال لفظا او غیر لفظ، چاہے دال لفظ ہو چاہے غیر لفظ ہو، اس سے آپ کو مدلول حاصل ہو جائے گا. مثلا مثال دے رہے، ان طرقۃ الباب یقال انها دالۃ علی وجود شخص علی الباب، کہ باب دروازے کی جو گھنٹی ہے، ترقہ یعنی اس گھنٹی کو، مطرقہ گھنٹی کو کہتے ہیں، ترقہ یعنی وہی جو دروازے کی گھنٹی، جو
دروازے کی بیل ہے اس کو کہا جاتا ہے اِنَّا دَالَّةٌ، دلالت کرتی ہے کس چیز پر؟ علی وجود شخص علی الباب. اگر نارملی بیل بجے تو آپ سمجھیں گے کہ ایک شخص ہے جو آپ کو پکار رہا ہے. طالب لأہل الدار، اس وہ شخص، وجود شخص کی صفت کیا ہے؟ وہ شخص طلب کر رہا ہے اہل دار کو، لام لام تقویت ہے. باعتبار ان المطرقۃ موضوعۃ لہذ الغایۃ، کیونکہ مطرقہ اس بیل کو وضع کیا گیا تھا اسی غایت کے لیے، بجانے کے لیے. بیل کو وضع اس لیے کیا گیا تھا بجائے، اور اس کے بجانے سے پتہ چلے کوئی شخص گیٹ پر کھڑا ہوا ہے. وَتَحْلِيلُ هَذَا الْمَعْنَى، اس معنی کو حل کریں، تحلیل کریں تو یہ نکلے گا ان السماع الطرقۃ، گھنٹی کی آواز سننا، یکشف و کشف کرتا ہے کس چیز سے؟ ان وجود طالب قاصد للطلب، ایک شخص، ایک طالب ہے جو قصد کر رہا ہے طلب کو، کہہ رہا ہے آؤ دروازہ کھولو. فَيَحْصُلُ مِنَ الْعِلْمِ بِالطَّرْقَةِ، بس گھنٹی کی آواز سے حاصل ہو جائے گا کیا؟ فائل آ رہا ہے العلم بالطارق، گھنٹی بجانے والے کا علم، وقصد، اس کے قصد کا بھی علم کہ وہ مجھے پکار رہا ہے. وذالک، اسی وجہ سے، ذالک کا اشارہ اس وجہ سے جا رہا ہے کہ یہ علم جو حاصل ہو رہا ہے، یتحرک السامع الی اجابتی، سامع تحرک کرتا ہے اس کو جواب دینے کے لیے. لانہ ینتقل ذہن السامع، کیونکہ ذہن سامع منتقل ہو جاتے ہیں کس سے؟ من تصور طرقۃ، اس گھنٹی کی آواز سے کس چیز کی طرف؟ الی تصور شخص ما، کہ کوئی ایک شخص ہے جو مجھے پکار رہا ہے. وہ ایک شخص کون ہے وہ نہیں جانتا، لیکن یہ معلوم ہے کوئی شخص ہے جو مجھے پکار رہا ہے. اچھا یوں مانا کر، لا انہ ینتقل الذہن السامع من تصور طرقۃ الی تصور شخص ما، کہ یہ صرف نہیں جاتا کہ ایک شخص کھڑا، بلکہ یہ بھی جاتا ہے ایک شخص کھڑا ہوا ہے جو مجھے پکار رہا ہے. دونوں چیز کی طرف جاتے ہیں، صرف یہ نہیں جاتا کہ ایک شخص کھڑا ہوا ہے، بلکہ یہ بھی جاتا ہے کہ ایک شخص ہے جو مجھے پکار رہا ہے، طالب ہے. فَإِنَّ هَذَا الْإِنْتِقَالَ، یہ جو انتقال ہو رہا ہے الف لام ذکر، یہ جو انتقال ہوا ہے، قد يحصل بمجرد تصور المعنى الباب او الطرقۃ من دون ان يسمع طرقۃ. آپ صرف دروازے کو سوچیں، بیل کو سوچیں تو آپ کے ذہن میں آ جائے گا ہاں ہو سکتا ہے کوئی شخص ہو. تو یہ جو آپ کے ذہن میں شخص آ رہا ہے بیل کو سوچنے سے، یہ حقیقت میں دلالت نہیں ہے، حقیقت میں آغا مظفر کہہ رہے ہیں خطور ہے. مثال انہوں نے شاید اچھی نہ دی ہو، لیکن اب مثال پہ زیادہ ہم رکتے نہیں ہیں. میں نے آپ کو کافی مثالیں دے دی، بس سب سے اچھی مثال آپ وہی طوطا والی سمجھ لیں، ٹھیک ہے، مگر یہ کہ ذہن کہیں اور نہ جائے وہاں پہ. بس یہ جو انتقال ہے، قد یحصل، یہ انتقال حاصل ہو جاتے ہیں بے مجرد تصور معنی الباب، دروازے کو تصور کریں، او طرقۃ، بیل کی سننے کو تصور کریں، من دون ان یسمع طرقۃ، گھنٹی کی آواز نہ سنیں، صرف گھنٹی کے تصور کریں تو آپ کو ایسا لگے گا کہ ایک شخص کھڑا ہوا ہے، لیکن اس تصور ذہنی ہے فقط. ولا یسمى ذلك دلالت، اس کو دلالت نہیں کہتے. ولذا، اسی وجہ سے، ان الطرقۃ لو كانت على نحو مخصوص، اگر بیل اس طریقے سے بجے، يحصل من حرکت الہواء، کہ بیل ہوا کی حرکت سے بج جائے، دروازے کی دستک، تیز ہوا چل رہی ہے، دروازہ دستک ہو رہا ہے، لا تكون دالة على ما وضعت له المطرقۃ، تو یہ ہوا سے بیل کا بجنا یہ دلالت نہیں کرتا علی ما، اس معانی پر جس معانی کے لیے مطرقہ، اس بیل کو ایجاد کیا تھا اور وضع کیا تھا. بیل کو جو وضع کیا گیا تھا اس معانی کے لیے کیا گیا تھا کہ کوئی شخص ہے جو آپ کو پکار رہا ہے. اب بھی بیل بج رہی ہے، لیکن اب یہ وہ معنی نہیں آ رہا کہ ایک شخص سے آپ کو پکار رہا ہے، اس وجہ سے آپ حرکت بھی نہیں کریں کیونکہ اب دلالت ہی نہیں ہے، اب صرف خطور ہے. مثلا جیسے ہی فرض کریں ہوا چلتی ہے، گھنٹی بجتی، آپ اٹھتے ہیں، پھر آپ سو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ تصور آتا ہے ذہن میں، لیکن آپ کہتے ہیں نا یہ جس معنی کے لیے میں نے گھنٹی کو وضع کیا تھا یہ وہ گھنٹی. یا فرض کریں ایک شخص ہے، وہ اس نے آپ کو رکھا ہوا ہے، میں آپ کے گھر اخبار پھینکوں گا اور ایک بیل بجا کے چلے جاؤں گا، تو وہ اخبار پھینکا، ایک بیل بجا کے چلا گیا. آپ کو پتہ ہے یہ بیل وہ بیل نہیں ہے جس مقصد کے لیے اس کو رکھا گیا، بلکہ اب اس کا مقصد تبدیل ہو گیا. اب جو اس کا مقصد تبدیل ہو گیا قرینے کی وجہ سے، تو ابھی اسی مقصد پہ دلالت کرے گی جو قرینے کی وجہ سے تبدیل ہو گیا، کہ اب اخبار میرے گھر پر آ گیا. وہ شخص کو نہیں ڈھونڈے گا کہ دروازہ کھولوں، بلکہ اخبار ڈھونڈے گا کہ اخبار کہاں گرا کے گیا ہے وہ. تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ دلالت کس سے تبدیل ہوتی رہتی ہے. یہ دلالت تصدیقی ہے، یہ تصدیقی ہے، لیکن قرینہ آنے کی وجہ سے اپنے معنی موضوع اللہ سے ہٹ گئی ہے. ویسے جیسے میں کہتا ہوں رعیت اسدن، آپ کا ذہن فوراً جنگل کے شیر کی طرف چلا گیا. میں کہتا ہوں فی المدرسہ، آپ کا ذہن فوراً یہاں آ گیا، لیکن وہ گیا تو صحیح نا. وہ جو گیا ہے نا وہ دلالت نہیں ہے، وہ دلالت نہیں ہے، وہ خطور ہے. لیکن اب جو گیا ہے اس شخص کی طرف، مثلا اگر کلاس میں کوئی بہادر ہو تو اس شخص کی طرف گیا تو وہ دلالت ہے.
اگر میں اس لیے لگا کہ سارے ہی بہادر ہیں. الحمدللہ. ولا تكون دالة على ما وضعت له المترکة وان خطر في الذهن السامع، اگرچہ معنی ذہن سامع میں خطور کر گیا کیا چیز؟ فاعل آر خطرہ کے لیے معنی ذالک کہ ایک شخص مجھے پکارا جبکہ اس کو معلوم ہے کہ یہ صرف ہوا سے بج رہی ہے. وهكذا نقول في دلالة الالفاظ على معانيها بدون فرق، اسی طرح ہم کہتے ہیں الفاظ کی دلالت معنی پر بغیر کسی فرق کے. فان اللفظ اذا صدر من المتكلم على نحو، اگر لفظ متکلم سے اس طریقے سے صادر ہوا ہے کہ آپ جانتے ہیں متکلم جدی بھی ہے، شرارت بھی نہیں کر رہا، شوخی بھی نہیں کر رہا، شعور بھی رکھتا ہے، مقام بیان میں بھی ہے، آپ کو وہ بات کا افادہ کرنا چاہتے ہیں جو بول رہا ہے، تو اگر عورت اس سے وہ سنے گی کہ اس نے طلاق دے دی، رونا شروع کر دے گی. لیکن وہ اپنے بیان کو اس طریقے سے نہیں کہہ رہا بلکہ سوئے ہوئے کہہ رہا ہے، یا اپنی بیوی کو ایسے ہی تنگ کرنے کے لیے، شوخی کرنے کے لیے، یا اپنے دوست کو شوخی کرنے کے لیے کہہ رہا ہے کہ تمہاری سائیکل پنچر ہو گئی، اور تو اس وقت وہ ہنسری ہوگی. مثلا نیند میں کہہ رہا ہے، نیند میں آپ سے کہہ رہا ہوں میں نے قرضہ معاف کر دیا، اس سے قرضہ معاف نہیں ہوگا. کوئی بھی نہیں کہے قرضہ، کیونکہ متکلم اس حالت میں نہیں ہے کہ لفظ سے اس معنی کو ارادہ کر سکے جس معنی کے لیے اس لفظ کو وضع کیا گیا ہے. لیکن اگر متکلم کی نحو اور حالت ایسی ہو کہ لفظ سے اس معنی کا ارادہ کرے جس معنی کے لیے لفظ کو وضع کیا گیا ہے، تو یہ دلالت متحقق ہو جائے گی. دلالت متحقق ہو جائے گی، طلاق ہو جائے گی، نکاح ہو جائے گا، قرض معاف ہو جائے گا، سب ہو جائے گا. واضح نہیں؟ وهكذا نقول في دلالة الالفاظ على معانيها بدون فرق فإن اللفظ اذا صدر من المتكلم على نحو، اس طریقے سے یحرز معه احراز ہو جائے اس نحو صدور متکلم سے. معه کی ضمیر اس چیز کی طرف جا رہی ہے، ضمیر پلٹا رہا ہوں اب عبارت کا جب ترجمہ کرتا ہوں. یحرز معه اس صدور، اس نحو صدور سے، یعنی متکلم کے اس طریقے صدور سے، جس طریقے سے وہ گفتگو کر رہا ہے، نحوین یعنی اس حالت سے گفتگو اس طریقے سے، یحرز معه اس نحو صدور متکلم سے احراز ہو جائے، اس بات ہو جائے کس چیز کا؟ یحرز کے لیے نائب فعل آ رہا ہے، انہ جاد فیہ، متکلم جدی ہے، فیہ اس لفظ کے ادا کرنے میں، غیر حاضل شوخی نہیں کر رہا، وانہ عن شعور وقصد، اور متکلم اپنے شعور اور قصد کے ساتھ ہی بات کر رہا ہے، وانہ غرضہ البیان، متکلم کی غرض یہ کہ اپنے بات کو پہنچانا چاہتا ہے، والافہام، اپنی بات کو سمجھانا چاہتا ہے، ومعنی احراز ذالک ان السامع علم بذالک، اور احراز یہ بریکٹ میں عبارت آ جائے گی، وہ معنی احراز ذالک، احراز کا معنی کیا ہے؟ ان السامع علم بذالک، سامع کو پتہ ہے. مثلا ایک شخص مجلس میں گفتگو کر رہا ہے، ٹھیک ہے، جمعے کا خطبہ دے رہا ہے، مجلس میں گفتگو کر رہا ہے، استاد ہے، شاگرد ہے، سوال کر رہا ہے. مثلا شاگرد سوال کر کے کہے تو اس کا سامنے والے کو پتہ ہے ہاں یہ ابھی شوخی نہیں کر رہا، ٹھیک ہے. بس اصل کیا ہے؟ اس کی حالت ہے، متکلم کی حالت. مثال کے طور پہ ایک مثال دی جاتی ہے باب اطلاق میں کہ ایک شخص آیا، اس نے امام سے کہا کہ میں نے اپنا سگ شکاری، جو شکاری کتا ہوتا ہے، وہ چھوڑا، ایک بکری پر چھوڑا، بکرے پہ چھوڑا، گوسفند پہ چھوڑا. وہ گیا، اس نے اس کی گردن دبوچ لی، ٹھیک ہے. میں جب وہاں تک پہنچا تو وہ مر چکا تھا. تو وہ بکرا آیا میرے لیے حلال ہے یا حرام ہے؟ تو امام نے کہا تمہارے لیے بکرا حلال ہے. بس اس کا مطلب یہ کہ جو امام نے کہہ دیا بکرا حلال ہے تو بکرے کا خون بھی حلال ہو گیا، بکرے کی وہ جو حرام مغز ہوتا ہے وہ بھی حلال ہو گیا، جس جگہ کتے نے منہ لگایا تھا اپنا، اس کے دانت کے نشان تھے جس گوشت پہ، وہ بھی حلال ہو گیا، سب حلال ہو. تو ہم کہیں گے نہیں بابا یہ کہاں سے نکالے ہو؟ کہا امام نے تو کہا حلال ہے بکرا. ہم کہیں گے امام حلال میں اس مقام بیان میں تھے کہ آپ کو بتائیں یہ بکرا حرام نہیں حلال ہے، لیکن جو اس کے اندر 14 چیزیں جو حرام ہے وہ تو حرام ہی رہے گی نا، وہ تھوڑی حلال ہو جائے گی. وہ کہے گا وہ کیوں حلال نہیں ہوگی؟ تو ہم کہیں گے امام اس مقام بیان میں نہیں تھے کہ آپ کو یہ سمجھائے کہ وہ بلکہ اس مقام بیان میں تھے کہ یہ بکرا اس طریقے سے بھی حلال ہو سکتا ہے جس طرح ذبیحہ سے حلال ہوتا ہے. آپ سمجھیں مقام بیان کتنا ضروری ہے. واضح ہے؟ وہ ہو رہی بات نہیں ہو رہی بات. وہ معنی احراز ذالکہ، احراز ذالکہ کا معنی کہ ان سامع علم بذالک، ابھی تک جو بھی تھا وہ اذا کے لیے شرط تھا، فا سے اذا کا جواب آ رہا. تو عبارت یوں پڑھیں گے آپ، سانس لیں گے لمبی. اذا صدر من المتکلم على نحو يحرز معه انه جاد فيه غیر حاضل وانه عن شعور وقصد وان غرضه البيان والافهام ومعنى احراز ذلك ان السامع علم بذلك. یہاں آ کے رکیں گے ہم، یہاں آ کے آپ رکیں گے. یہاں آ کر فعل شرط ہے،
جب ساری یہ چیزیں ہو گئی، متکلم سے ایک چیز صادر ہوئی اس طریقے سے کہ وہ جدی بھی ہے، شعور بھی ہے، بیان بھی کرنا چاہتا ہے، یہ سب کرنا چاہتا ہے، فَإِنَّ كَلَامَهُ يَكُونُ حِينَئِذٍ دَالًا عَلَى وُجُودِ الْمَعْنَى، یہاں پر اس کا کلام دلالت کرے گا اس کے معنی کے وجود پر، ای وجود ہی، یعنی اس معنی کے وجود پر، ای وجود ہی تفسیر کرے وجود المعنی کی، ای وجود ہی یعنی وجود معنی، فی نفس المتکلم بوجود قصدی، کہ اس معنی کا متکلم نے قصد کیا ہے، یہاں پر آپ کا قرضہ معاف ہو جائے گا، اگر اس طریقے سے میں نے بیان کیا ہے تو نکاح ہو جائے گا۔ واضح ہو رہی بات؟ ورنہ تو جو جتنی پریکٹس کر رہا ہوں جیسے تو 1000 نکاح ہو جائیں گے، وہ نکاح تو ہاں، اور اصل نکاح میرا سمجھ میں آ رہا ہے کہاں کلام ایجاد کہاں ہوتا ہے، کلام کا معنی کہاں پر جا کر ایجاد ہوتا ہے۔ فَيَكُونُ عِلْمُ السَّامِعِ بِصُدُورِ الْكَلَامِ مِنْهُ، پس سامع، یکون علم سامع، پس سامع کا علم کس چیز کے ذریعے سے، بصدور الکلام من المتکلم، ضمیر پلٹا رہا ہوں کہ متکلم سے جب کلام صادر ہوا تو یہ جو علم سامع یستلزم، اس کا لازمہ کیا نکلے گا، علمہ بأن المتکلم قاصد لمعنہ، علم سامع ہو جائے گا کہ متکلم نے اس معنی کا قصد کیا ہے، لأجل ان یفہمہ السامع، تاکہ متکلم سمجھائے اس سامع کو سمجھائے۔ واضح ہو رہی بات؟ وَبِحَاذَا يَكُونُ الْكَلَامُ دَالًا كَمَا تَكُونُ تَرْقَةُ دَالَّةً، پس یہاں پر کلام دلالت کرے گا ویسے ہی جب گھنٹی دلالت کر رہی ہے اس وقت جب واقعاً کوئی شخص آیا ہو۔ وَيَنْعَقِدُ بِحَاذَا لِلْكَلَامِ ظُهُورٌ فِي مَعْنَاهُ الْمَوْضُوعِ لَا اب المعنى الذي اقیمت علی ارادتی قرینۃ، یہاں پر کلام کا ظہور ہو جائے گا اس معنی موضوع لا میں، یا اس معنی کی طرف جس معنی کا اس نے قرینہ لا کر نیا معنی کر لیا ہوگا، تو اس نئے معنی کی طرف اس کا ظہور پیدا ہو جائے گا۔ وَلِذَا نَحْنُ عَرَّفْنَا دَلَالَةَ الْلَفْظِيَّةَ فِي کتاب المنطق بیانہ، یہاں پر سارے مسئلہ یہاں پر ہے کہ آپ نے دیکھیں دلالت کی تعریف کیا کی تھی، آگے مظفر نے منطق میں یہ کی ہے، یَکُونُ اللَّفْظ بِحَالَةٍ، لفظ کا ایک ایسی حالت میں ہونا، ينشأ من العلم بصدور اللفظ من المتکلم، کہ اگر متکلم سے وہ لفظ صادر ہو تو ایک علم ایجاد ہو جاتا ہے۔ کس چیز کا علم ایجاد ہو جاتا ہے؟ نائب فاعل آ رہا ہے، العلم بالمعنی المقصود بہ، یعنی لفظ اگر اس طریقے سے صادر ہو کہ اس کے صادر ہونے کے ساتھ وہ معنی آ جائے جس معنی کا متکلم نے قصد کیا ہے تو دلالت ہوگی، ورنہ دلالت نہیں ہوگی۔ واضح ہو رہی ہے بات؟ واضح نہیں ہوتی؟ بس لفظ اگر ایک ایسی حالت میں، اب میں سویا ہوا ہوں تو لفظ تو ایسی حالت میں ہے نہیں، تو اس سے وہ معنی نہیں نکلے۔ یا کون لفظ بحالت، بحالت سے کیا مراد ہے؟ متکلم جدی ہو، شوخی نہ کر رہا ہو، افہام میں ہو۔ یونشأ من العلم بصدور، تو صدور لفظ سے جو متکلم سے لفظ صادر ہوا ہے اس سے ایک علم آئے گا۔ کس چیز کا علم آئے گا؟ العلم بالمعنی، اس معنی کا، المقصود بھی، جو اس لفظ سے ذریعے سے متکلم نے قصد کیا ہے۔ ومن ہنا سمی المعنی معنًا، ای یہاں پر معنی کو معنی کہا جاتا ہے، ای المقصود من اناہ اذا قصدہ، انا یعنی سے معنی نکلتے ہیں، معنی یعنی جس کا قصد کیا ہو، معنی یعنی جس کا قصد کیا ہو۔ جب قصد کرے گا تو معنی نکلے گا، جب قصد ہی نہیں کرے گا تو معنی کیوں نکلے گا؟ کیونکہ معنی کا مطلب ہی انا یعنی ای قصد یقصد ہو۔ وَلِأَجْلِ أَن يَتَّضِحَ، ایک اور مثال دے رہے ہیں۔ مثال کیا دے رہے ہیں کہ فرض کریں جو سائن بورڈز ہوتے ہیں، روڈ پہ آپ جاتے ہیں سائن بورڈز ہوتے ہیں، مثلا یہ جو گلی ہے یہ بند ہے، یا یہاں پر اسپیڈ بریکر ہے، یا یہاں پر اپنی گاڑی سلو کرتے ہیں، یا یہاں خطرہ ہے، یا یہ روڈ ابھی تعمیر ہے، یہ سارے سائن بورڈ ہوتے ہیں۔ آگے مظفر کہہ رہے ہیں اگر یہ سائن بورڈ ایسی حالت میں ہو، مثال طور پہ روڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں، روڈ پہ لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، یا یہ ہے سگنل ہے روڈ پہ آگے لگا ہوا ہے، تو اس کے لال لائٹ لگنے کا دلالت کی چیز پہ کہ گاڑی روک دو، یا اگر ایک سائن بورڈ ہے کہ اسپیڈ بریکر ہے تو گاڑی سلو کر لو، ٹھیک ہے۔ لیکن یہی سائن بورڈ جب اس کا بنانے والا اپنی دکان کے باہر بنا کر رنگ کو سکھانے کے لیے دکان کے باہر رکھ رہا ہے تاکہ اس کا رنگ سوکھ جائے، ٹھیک ہے، تو اس وقت یہ سائن بورڈ دلالت نہیں کرتے اس چیز پر کہ آگے اسپیڈ بریکر ہے، اس وقت دلالت نہیں کرتے کہ آگے اسپیڈ بریکر ہے، ٹھیک ہے۔ یا یہ جو سگنل ہے، یہ سگنل میری کمپنی کو ٹھیکہ دیا کہ سگنل بناؤ، اب میں اپنی کمپنی میں سگنل بنا رہا ہوں، چیک کرنے کے لیے باہر لگایا ہے میں نے، ٹھیک ہے، تو اس وقت گاڑیاں نہیں رکیں گی کیونکہ اس وقت دلالت نہیں۔ کیوں دلالت نہیں؟ کیونکہ یہ ایک ایسی حالت میں نہیں ہے جس سے اس کا معنی جو جس کے لیے وضع کیا گیا وہ معنی نہیں نکل رہا اس سے، بس یہ دلالت نہیں کر رہا۔ واضح ہوگی بات؟ یہ بات وَلِأَجْلِ أَن يَتَّضِحَ هَذَا الْأَمْرُ جَيِّدًا، جید صحیح طریقے سے آپ کو آ جائے،
اعتبر اعتبار کرو باللافتات کو، لافتات کہتے ہیں وہی توجہ کرو، اس مثال پہ خوب توجہ کرو۔ وہ لافتات جو توجہ کرنے کے لیے، جو سائن بورڈز ہوتے ہیں نا، وہ آپ کو متوجہ کرانے کے لیے ہوتے ہیں۔ سائن بورڈز کو لافتات کہتے ہیں کیونکہ وہ آپ کو توجہ کرواتے، بھائی یہاں اسپیڈ سلو کر لو، یہاں اسپیڈ زیادہ کر لو، یہاں گاڑی روک دو۔ تو لافتات سے مراد وہی لفظ سے نکلا ہے، یعنی توجہ کرنا، التفات کرنا، توجہ کرنا، تو سائن بورڈز کو لافتات کہتے ہیں۔ اعتبر باللافتات، لافتات سائن بورڈز کو اعتبار کرو، التي توضع في هذا العصر للدلالة على ان الطريق مغلولة، جو اس عصر میں وضع کیے گئے اس دلالت پر کہ یہ جو طریق ہے، جو روڈ ہے، یہ بند ہے، مغلول ہے۔ مثال کے طور پہ، او ان اتجاہ فی الطریق الی الیمین او الیسار، یا یہ کہ روڈ سیدھی کی طرف، سیدھے ہاتھ کی طرف جا رہا ہے یا الٹے ہاتھ کی طرف جا رہا ہے، اس کے لیے سائن بورڈز بنائے گئے۔ ونحو ذالک، اور اسی طرح بہت ساری مثالیں ہو سکتی۔ فإن اللافتة، پس یہ جو سائن بورڈ ہے، اذا كانت موضوعة في موضع اللائق على وجه منظم بالنحو يظهر منه ان وضع الهداية، بات بڑی ہو گئی، ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھے۔ ہمارے آگا مظفر امتحان لے رہے ہیں ہمارے سانس کا۔ شہید نہر۔ فإن اللافتة، یہ جو سائن بورڈ ہے، اذا كانت موضوعة، اگر اسے وضع کیا جائے یعنی لگایا جائے، موضوعة یعنی لگایا جائے، زمین پہ گاڑا جائے، فی موضع اللائق، اسی جگہ جس جگہ مناسبت رکھتا تھا، لائق یعنی مناسب، یلیق یعنی ناسبہ یناسب، لائق یلائق، یہ لائق یعنی مناسب، مناسبت رکھتا تھا جس جگہ، وہیں پر اس کو لگایا جائے، علی وجہ منظم، ایک منظم طریقے سے، بنحو، اس طریقے سے، یظہر منہ، کہ اس لگانے سے ظاہر ہو رہا ہے، کیا ظاہر ہو رہا ہے؟ یظہر کا فاعل آ رہا ہے، ان وضعہا، اس لافتات کو وضع کرنا، لہدایت المستطرقین، یہ طریق چلنے والوں کے لیے ہدایت کا سبب بنے۔ اگر اس طریقے سے لگا ہوا ہے، اذا کا فعل شرط، کان مقصودا لواضعتها، تو یہ مقصود ہوگا، یہ جس معنی کے لیے مطلوب ہوگا، لواضعتها، اب جس معنی کے لیے وضع کیا گیا وہ معنی پہنچائے گا آپ کو، اگر اس طریقے سے لگا ہوا ہے۔ فإن وجود هكذا يدل حينئذ على ما يقصد منها من غلقت، من ہونا چاہیے، من غل کے طریقے او اتجاہ۔ اچھا، یہ فا جو ہے نا، فا اس کی اذا کی جواب ہے، یہ بھی نہیں، کانا بھی اذا کا جواب نہیں، فا سے اذا کا جواب ہے، یعنی عبارت یوں ہے، اذا كانت موضوعة في موضع اللائق على وجه منظم بنحو يظهر منه ان وضع لهداية المستتركين كان مقصودا لواضعتها، کہ یہاں تک پہلے شرط ہے کہ اس طریقے سے لگاؤ، لہدایت المستترکین، یعنی اردو فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ عابرین، عربی میں عابرین یعنی پیادہ رو، جو چلنے والے افراد ہیں، جو گاڑی چلانے افراد ہیں، ان کی ہدایت کر سکے، بھائی سیدھے ہاتھ کی طرف چلے جاؤ، الٹے ہاتھ کی طرف چلے جاؤ۔ کانا مقصودا لواضعتہ، جو اس کی وضع کا مقصود ہے، اگر اس انداز سے لگا ہوا ہو تو اس فإن وجود ہاکذا، تو اس طرح سے جو اس کا وجود ہے یہ دلالت کرتا ہے، حینئذ کس چیز پر؟ اس موقع پر دلالت کرتا ہے، کس چیز پر؟ علی ما یقصد منہ، اس معنی پر جس معنی سے اس کا قصد کیا گیا ہے۔ وہ معنی کیا ہے؟ آگا صاحب من بیان کر رہا ہے، وہ معنی کیا ہے؟ من غل کے طریق بند ہے آگا صاحب، اب اتجاہ یا راستہ اس طرف ہے، سیدھے ہاتھ کی طرف۔ اما ما لو شاہدتها مطروحة في الطریق محملة او عند الکاتب یرسمها، لیکن اگر آپ انہی سائن بورڈز کو، ہا کی ضمیر لافتات، اگر انہی سائن بورڈز کو مشاہدہ کریں، مطروحة فی الطریق، رستے میں پڑا ہوا ملے آپ کو، ایک جگہ پڑا ہوا ملا ہے رستے میں، ابھی شہرداری نے، ابھی KMC والوں نے لگایا نہیں، ابھی ایسے پڑے ہوئے رستے میں مل جائے آپ کو، پھر طریقے محملہ پڑا ہوا، ایسے ہی پڑا ہوا ہے رستے میں، او عند الکاتب یرسمها، یا اس کو لکھنے والے نے، یہ سائن بورڈ جو رنگ کرتا ہے، اس کی دکان میں آپ کو نظر آ جائے۔ فإن المعنى المكتوب يخطر في ذهن القاری، تو گزرنے والے کے ذہن میں اس کا معنی تو آ جائے گا کہ روڈ بند ہے یا سیدھے ہاتھ کی طرف، ذہن میں معنی تو خطور کر جائے گا، ولیکن لا تكون دالة عنده على ان الطریق مغلولة، لیکن وہ معنی نہیں آئے گا جس معنی کے لیے قصد کیا گیا ہے، دلالت نہیں آئے گی کہ یہ روڈ بند ہے، بلکہ وہ اسی روڈ پہ تیزی سے جائے گا، کیونکہ دلالت ہی نہیں ہے۔ واضح ہو رہی بات؟ او ان اتجاہ قضا، یا یہ دلالت نہیں آئے گی کہ سیدھے ہاتھ کی طرف موڑو، بلکہ اس کو معلوم ہے، ایک معنی فقط خطور کرے گا اس کے ذہن میں۔ ولیکن لا تک، یہ ہو گئی عبارت، بل اکثر، بل ترقی، بل اکثر ما یفہم من ذالک،
اکثر چیز، زیادہ سے زیادہ چیز جو اس سے وہ سمجھے گا وہ یہ سمجھے گا انہا ستوضع لتدل علی ھذا بعد ذلک، وہ یہ سمجھے گا کہ ان قریب اس کو لگایا جائے گا تاکہ دلالت کرے علی ھذا اس معنی پر بعد ذلک لگانے کے بعد. لا ان لها دلالت فعلا اس کی کوئی دلالت نہیں ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ.